حق عطا تجھ کو کرے ذوق حضور، سن ذرا پھر چند ابیات زبور۔ کیا ہے مرگ و زیست اے نکتہ شناس، ہیں فقط یہ اعتبارات حواس۔ مرد کر سوز نوا راہ مردہ، بے نیاز لذت صوت و صدا۔ کور مسرور صدائے چنگ ہے، زندہ درگور پیش رنگ ہے۔ اقبال نے یہ اشعار ظاہر شاہ کو کہے تھے کہ کس طریقے سے رول کرنا ہے، اور یہ آخری اشعار ہیں جو کہ انہوں نے پسچا بیات کرد ماہ مسافر میں لکھے ہیں۔ علامہ اقبال ظاہر شاہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ذوق و حضور سے بہرہ ور کرے۔ میں یہاں اپنی بات پھر دہراتا ہوں جو میں نے اپنی کتاب زبور عجم میں کہی، اے مرد دانا ظاہر شاہ، یہ مرنا اور جینا جو ہے یہ صرف اعتبارات میں سے ہے، اور بس اعتبارات کہتے ہیں اعتبار کی جمع، یعنی غیر حقیقی، وہمی، فرضی۔ اب ان شعروں میں مزید وضاحت کی ہے جو اوپر انہوں نے کہے ہیں۔ نغمے کے سوز سے بہرا آدمی مردہ یعنی بے بہرا ہے۔ آواز اور نغمے میں جو لذت ہے وہ اس سے بالکل ناآشنا ہے، مردہ ہے۔ جب وہ سن ہی نہیں سکتا کیوں کر ایسی لذت سے شاد کام ہوگا۔ ایک اندھا انسان ساز و آواز سے تو پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن رنگ کے معاملے میں وہ زندہ گور ہے، یعنی نہ اسے رنگ کا کچھ علم ہے، نہ اس کی دلکشی سے وہ آگاہ ہے، اس سلسلے میں وہ بے بس ہے۔ روح حق سے زندہ و پائندہ ہے، ورنہ تجھ کو مردہ مجھ کو زندہ ہے۔ حق ہے حی لا یموت و باثبات، ساتھ حق کے زندگی اصل حیات۔ زندگی بے حق سراسر مردہ جان، گو نہیں اس پر کوئی ماتم کنا۔ بہرا لے قرآن سے گر چاہے ثبات، اس کے اندر ہے نہا آب حیات۔ ہم کو دیتا ہے پیام لا تخف، اس کی منزل ہے مقام لا تخف۔ لا الہ ہے قوت سلطان و میر، مضمر اس میں ہیبت مرد فقیر۔ اقبال ظاہر شاہ کو ایڈوائز کرتے ہوئے کہتے ہیں روح حق کے ساتھ رہ کر ہی زندہ جاوید ہو سکتی ہے، بصورت دیگر یہ حق کے لیے مردہ اور اس غیر حق لادینیت کے لیے زندہ ہے۔ حق سے وابستگی ہی سے انسان بقا حاصل کرتا ہے، وہ ذات برحق جو باقی قائم ہے جسے موت نہیں، وہ حق ہی ہے۔ حق سے وابستہ رہ کر ہی زندگی اپنا صحیح مقام حاصل کرتی ہے، وہی حیات مطلق ہے۔ جس کسی نے حق سے وابستگی کے بغیر زندگی بسر کی وہ گویا مردار، اگرچہ اس قسم کا مردہ ہونے کا سبب اس کے ماتم میں کوئی نہیں روتا، کوئی غمگین نہیں ہوتا۔ اگر تجھے ظاہر شاہ کو حیات ابدی کی خواہش ہے تو قرآن کریم سے استفادہ کر، قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کر۔ میں نے اس کتاب کے اندر آب حیات دیکھا ہے، وہ قرآن کریم ہمیں لا تخف کا پیام دیتا ہے، اور وہی لا تخف کے مقام اور مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور عصا کے بنے ہوئے اژدہے سے نہ ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بادشاہ اور سردار کو لا الہ ہی سے قوت حاصل ہے، مرد درویش کی ہیبت بھی اسی لا الہ کے طفیل ہے۔ قوت کہتے ہیں دبدبہ، ہیبت دبدبہ، روب۔ مرد فقیر وہ آدمی جس نے اللہ ہی کو معبود اور حاکم مطلق سمجھا اور دنیا کے حاکموں وغیرہ سے بے خوف اور بے نیاز ہو گیا۔ پیام کہتے ہیں پیغام کو، لا تخف مت ڈر۔ آب حیات زندگی کا پانی، ایسا پانی جسے پی کر حیات ابدی مل جاتی ہے۔ بے حق حق کے بغیر جیا۔ حیو ایسا زندہ جسے موت نہیں، غیر فانی، ابدی ہے۔ حیو لا یموت سورہ فرقان کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی
تم اس زندہ خدا پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ حیات کہتے ہیں مکمل زندگی ہے، یعنی صحیح مقام پانے والی زندگی ہے۔ باحق، حق یعنی خدا کے ساتھ۔ جب تھے تیغ لاؤ اللہ کے امی، ماں سوا اللہ کا نشاں چھوڑا نہیں۔ میرے شعلے سے ہے روشن خاوراں، مرحبا اے صاحب عصر رواں۔ میری تب و تاب سے ہو بہرہ پذیر، بعد میرے پھر کہاں مرد فقیر۔ گوہر قرآن کی جانو یہ لڑی، شرع رمز صبغۃ اللہ میں نے کی۔ اقبال کہہ رہے ہیں جب تک ہمارے پاس لا اور اللہ کی دو تلواریں رہیں، ہم نے ماں سوا اللہ کا نشان تک مٹا دیا، یعنی ہم نے لا الہ پر کامل ایمان کے باعث باطل قوتوں کو ختم کر دیا تھا۔ مشرق میرے شعلے سے روشن ہے، وہ آدمی مبارک ہے جو میرے دور میں ہے۔ علامہ نے اپنے قومی درد سوز رکھنے والی شاعری کی بات کی ہے۔ تو ظاہر شاہ میرے سوز و درد سے اپنا حصہ حاصل کر، اس کے بعد یعنی میرے بعد مجھ جیسا مرد قلندر کوئی نہیں آئے گا۔ اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کے سمندر سے موتی نکال کے پروئے ہیں، میں نے صبغۃ اللہ کی رمز کی تفسیر بیان کی، یعنی میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو خدا کے رنگ میں خود کو رنگنے کا انداز بتایا۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، شرع کہتے ہیں تفسیر، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اشارہ ہے دوسرے سورت کی 138ویں آیت کی طرف۔ کہو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے۔ دو تیغ، لا اور اللہ کی دو تلواریں۔ لا نہیں، یعنی نہیں کوئی معبود، اللہ سوائے، مگر یعنی سوائے اللہ کے۔ بخش کر اسلامیوں کو اشک غم، شاخ کہنہ کو کیا سیراب نم۔ عشق میں ہے زندگانی کا سراغ، عقل صحبہ سے میری روشن ایاغ۔ کس نے یہ نکتے بتائے جان فروز، کس نے بخشا اہل ایمان کو یہ سوز۔ کوہ و صحرا میں میری گونجی صدا، تب چلا اپنی حقیقت کو پتا۔ میں نے سوز شوق سے آگاہ کیا، شعلہ افسردہ پھر بھڑکا دیا۔ مجھ کو آہ صبحگائی مل گئی تنکے کو ستوت کو کی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملت کو ایک خاص غم یعنی سوز و درد و عشق بخش دیا، پرانی شاخ کو میں نے تازگی دی ہے، یعنی میں نے اپنے افکار سے ملت میں ایک نئی یا عشق کی تڑپ پیدا کی ہے، اور اس طرح ان کی بے حسی کو دور کیا۔ میرا عشق حیات ابدی کا حامل ہے، عقل و خرد کا پیالہ میری شراب سے روشن ہے، یعنی میں نے عشق اور عقل میں جو فرق ہے اور دونوں کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ملت پہ واضح کیا ہے۔ دل کو روشن کرنے والی گہری باتیں کس نے کہیں، ملت سے سورس اور درد بھری باتیں کس نے کی، میرے سوا کسی نے ایسی باتیں نہیں کی، یعنی میری شاعری میں جو باتیں ہیں ایسی باتیں کسی اور شاعر نے نہیں کہیں۔ میں بانسری کی طرح کوہ و دشت میں نالہ کرتا رہا، جب کہیں جا کے مجھ پر میرا مقام روشن ہوا، یعنی اس مقام کی معرفت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ حضور اکرم سے عشق طفیل حاصل ہوئی۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں میں نے عشق کی بات سیکھی، میں جل اٹھا، میں نے بجھی ہوئی آگ دوبارہ روشن کر دی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے خود کو سرشار کیا، اور یوں خود کو حضور کے رنگ میں رنگا، حضور کی پوری پیروی کی، تب کہیں اپنی سوئی ہوئی ملت کو بیدار اور اس میں جد و جہد و عمل کا ذوق پیدا کیا۔ مجھے قدرت کی طرف سے آہ و صبحگاہی عطا ہوئی، گویا ایک تنکے کو پہاڑ سے دبدبہ اور وقار سے نوازا گیا۔
قدرت نے میرے دل میں عشق کے جذبے پیدا کیے ہیں، جس کی بدولت مجھ کمزور انسان کو بڑی قوت و ولولہ حاصل ہوا ہے۔ آہ صبحگائی، صبح کے وقت کی آہ۔ سطوت کہتے ہیں دبدبا، وقار، عظمت کو کہتے ہیں پہاڑ۔ نکتہ ہائے، باریک باتیں، گہری باتیں۔ میرے سینے میں ہے نور لا الہ، میری صحبہ میں سرور لا الہ۔ فکر اس کے دم سے ہے گردوئے سیر، ہو گیا میں جوئے ساحل ناپذیر۔ لے خستہ سے میرے دو ایک جام، تاکہ چمکے مثل تیغ بے نیام۔ یہ آخری 3 شعر ہیں اس کتاب کے آخری کے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میرا سینہ لا الہ کی روشنی سے منور ہے، میری شراب میں لا الہ کا کیف و سرور ہے، یعنی میری زندگی کلمہ طیبہ کی امی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان کی وجہ سے میری زندگی یا میرا سینہ منور ہے۔ اسی کے فیض سے میری فکر آسماں پہ پرواز کرتی ہے، اور اسی لا الہ کے فیض سے میری ندی بے قرار ہیں، یعنی میری شاعری اور اس میں دیے گئے پیغام کو جو عظمت اور وسعت حاصل ہے وہ اسی کے فیض سے ہے۔ سو تو مجھ سے میری شراب کے 2 ایک جام لے اور پی، تاکہ تو ننگی تلوار کی طرح چمک اٹھے، یعنی اگر تو میرے شاعرانہ پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو حق سے وابستگی کی بنا پر تجھ میں ایسی قوت و طاقت پیدا ہو جائے گی جس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت اور قوت بھی نہ ٹھہر سکے۔ علامہ اقبال کی فارسی کی کتاب تھی جس کا ترجمہ رفیق خاور نے کیا تھا، اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے خواجہ حمید یزدانی سے حاصل کی ہے، تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اقبال.urdu.blogspot.com، ان سے میں نے چیزیں پڑھی ہیں اور فرنگ سے، تو یہ سارا کریڈٹ ان سب لوگوں کو جاتا ہے، اور جو بھی غلطیاں ہیں وہ میری ہیں۔